مکے میں چونکہ امن و امان نہ تھا، عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے فرض نمازیں 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینے آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں اور فجر کی 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی 2 رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقرر وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے ناقوس، عیسائی میں گھنٹہ اور یہودیوں میں کرنا کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشوں کی ان بے معنی آوازوں کی بجائے انسان کو فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پکارے اور سارے مسلمان اس فرمان الہی کی آواز سن کر جوگ در جوت مسجد کا رخ کرے۔ جمعے کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینے آ کر اس فرض کے کرنے کا موقع ملا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینے بھیجے گئے تھے، مدینے آ کر جمعے کی نماز ادا کی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کعبہ میں چند روز ٹھہر کر مدینے جانے لگے تو جمعے کا دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعے کے خطبے میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھائی۔